السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ روم۔ سورہ روم مکی صورتوں میں شامل ہے، اس لیے گفتگو عقائد پر زیادہ ہوگی۔ یہ صورت میں کل 6 رکوع ہیں اور 60 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں ایک پیشین گوئی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ قرآن کریم میں جس طرح احکامات ہیں، قصص ہیں، ضرب الامثال ہیں، مواعظ ہیں، ایسے ہی پیشین گوئیاں بھی ہیں، آئندہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس میں سے ایک پیشین گوئی یہاں پہلے رکوع میں آج آ رہی ہے کہ رومی جو مغلوب ہو گئے ہیں آئندہ چند برسوں میں پھر غالب ہوں گے، اور ان چند برسوں کی تعین بھی کر دی گئی 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر۔ اور جیسی پیشن گوئی کی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ویسا ہی مظاہرہ ہوا کہ رومی جو مغلوب ہو گئے تھے غالب ہو گئے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانے میں 2 طاقتیں تھیں، فارس کی اور روم کی۔ فارس کے لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روم کے لوگ بھی اگرچہ مذہباً عیسائی تھے لیکن تحریف ہو چکا تھا ان کا مذہب، پھر بھی ان کے اندر ایک بات ایسی تھی جو مسلمات میں سے تھی کہ وہ بھی توحید کو کسی درجے میں تسلیم کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، پیغمبروں کی آمد کو مانتے تھے۔ اس طرح سے ان مشرکین کے مقابل میں کچھ غنیمت تھی، اس لیے مسلمانوں کا رجحان رومیوں کی طرف تھا، اور مشرکین مکہ کا رجحان بت پرست نہیں تو آتش پرست، دونوں غیر اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، تو ان کا رجحان فارس کی طرف تھا۔ جب رومی مغلوب ہو گئے تو مشرکین مکہ نے دھوس جمائی کہ جس طریقے سے دیکھو آتش پرستوں نے اہل کتاب کو شکست دے دی ہے رومیوں کو، ہم مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کو ایسا ہی شکست دے دیں گے اور ایسا ہی ان کا حال برا کریں گے، یہ دھمکی دی تھی۔ اور جب سورہ روم کی آیتیں نازل ہو گئیں جس میں کہا گیا تھا کہ رومی قریب زمین جو ملک شام سے قریب تھی، ازروعات، اگرچہ روم کی سلطنت میں ہونے سے اس کو رومی میں مان لیا گیا تھا لیکن تھی قریب میں ملک شام کے، اگرچہ وہاں پر رومی آج مغلوب ہو گئے ہیں لیکن آئندہ چند برسوں میں یہ پھر فارس پر غالب ہو جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی اس رکوع میں آ رہی ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش توحید میں جا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ رومیوں کے مغلوب ہونے پر خوش مت ہو، ان قریب رومی پھر فارس والوں پر غالب ہوں گے 3 سال کے اندر۔ 3 سال کا لفظ آیت میں نہیں تھا، ایک لفظ تھا بضع سنین، چند برسوں، اور بضع سنین کے معنی چند برسوں میں، اس میں گنجائش ہے 9 سے لے کر 3 کے بیچ کی۔ سنین کے معنی سالوں اور بضع کے معنی چند برسوں۔ صدیق اکبر نے آ کر بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے مشرکین مکہ سے شرط لگا لی، اگر رومی چند سالوں میں غالب آ گئے تو تم ہم کو 10 اونٹ دینا، اور اگر غالب نہیں آئے چند برسوں میں تو تم کو ہم 10 اونٹ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت میں 3 کا لفظ تو نہیں ہے، لفظ بضع سنین ہے، اس میں 3 کا بھی امکان ہے اور 9 کا بھی امکان ہے، تو لہٰذا تم جا کر کے اپنے بیعت کو، اپنے عہد کو یوں ظاہر کرو کہ بجائے 10 اونٹ کی ہم 100 اونٹ کی شرط لگاتے ہیں لیکن 3 سال کے بجائے 9 سال کا موقع لکھا جائے۔ اسی آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ہجرت کے 5 سال پہلے جب نازل ہوئی اور ہجرت کے 2 سال کے بعد بدر واقع ہوئی، 7 سال مکمل ہوئے، نہ 9 ہوئے نہ 3 اور 5 ہوئے۔ 7ویں سال میں ادھر غلبہ ہوا مشرکین پر مسلمانوں کا بدر میں، اور ادھر رومیوں کا غلبہ ہوا فارس میں۔ بیک وقت دونوں فتح سامنے آ گئی، اور مسلمانوں کی خوشی کا اندازہ نہیں کہ جس طرح اللہ نے آتش پرستوں کو شکست دیا ہے ایسے ہی بت پرستوں کو بھی شکست دے دیا ہے۔ یہ ہے پس منظر اس سورت کے پہلے رکوع کا۔ لفظوں کے ساتھ دیکھیں، الف لام میم، الف لام میم 12 آ چکا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے، مقطعات کہتے ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جائے۔ قطع مانے ٹکڑا، اس کو ملا کر نہیں پڑھنا درست ہے، علم مانے پڑھ سکتے ہیں، الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے، اسی واسطے ان کا نام ہے مقطعات، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ الف لام میم، اس کا صحیح مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمراد ہی بذالک۔ غلبت الروم، غلبہ فعل ماضی مجہول ہے، غلبہ مغلوب ہو گئے، مغلوب اردو میں استعمال ہے، تو غلبہ مغلوب ہو گئے کون؟ الروم، روم اس کا نائب فاعل ہے، رومی مغلوب ہو گئے۔ رومی مغلوب ہونے سے مسلمان پسماندہ کیوں ہوئے؟ روم سے ہمارا کیا لینا دینا تھا؟ لیکن یہ بات ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر مطابقت موافقت ہے تو وہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو اہل کتاب میں سے روم بادشاہ کے پاس گیا تھا، وہاں پر یہ کہا تھا یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم تم میں جو بات قدر مشترک مسلم ہے اس پر جمع ہو جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور تم دونوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ تو ایک ہی بات ہے اس طرح سے، تو جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے مقابل میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہمارا خوب زیادہ ہونا چاہیے، یہ وجہ تھی۔ اسی واسطے رومیوں کے مغلوب ہونے پر مسلمان رنجیدہ ہو گئے اور مشرکین خوش ہو گئے کہ آتش پرست جیت گئے، غلبہ ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فی ادنى الارض، ادنا کے معنی یہاں اقرب لیا، فی ادنى الارض زمین کے قریب حصے میں، زمین کے ملے ہوئے حصے میں، اس سے مراد وہی زمین ہے جس میں نے بھی ذکر کیا جو ملک شام سے متصل ازروعات ہے، اس وقت رومیوں کے زیر حکومت تھی، اسی واسطے ان کو کہا دیا کہ اگرچہ ملک کے قریب ترین حصے میں رومی مغلوب ہو گئے، وہم اور وہ لوگ من بعد غلبہم اپنے غلبہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے، یغلبون غالب ہوں گے، اس میں سین لگائی، اور سین مضارع کو مستقبل قریب کے معنی بیان کرنے کے واسطے آتی ہے، سیغلبون ان قریب وہ پھر غالب ہوں گے، اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ پھر غالب ہوں گے، یہ پیشن گوئی اللہ کی۔
اس پیشن گوئی میں حیرت کی چیز مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان تو جانتے ہیں، مومن تو جانتے ہیں کہ اللہ ہر پہ قادر ہے۔ اس زمانے میں ملک فارس اور ملک روم دو سپر طاقتیں تھیں جن کو کسی کے نزدیک عقلاً مسخر کر لینا، قابو میں کر لینا ناممکن تھا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، اس کو ذیل کرنا ناممکن ہے، بالکل یہی حال تھا اس زمانے میں فارس کا اور روم کا کہ ان دونوں طاقتوں کا ذیل کرنا ناممکن ہے دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ دنیا والے جب دیکھتے ہیں ممکن اور ناممکن تو اسلحہ پر نگاہ جاتی ہے، وسائل پر جاتی ہے، فوج کی عددی قوت پر جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، لشکر زیادہ ہے، وہ غالب آئیں گے۔ لیکن مومن کی نگاہ میں اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت نے یہ دکھایا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف نہتے تھے، ایک طرف مسلح تھے، لیکن غلبہ کس کو ہوا؟ قلیل کو ہوا کثیر کے مقابل میں۔ تو یہاں پر جو پیشن گوئی بتائی گئی ہے کہ روم آج مغلوب ہیں، کل غالب ہوں گے فارس کے مقابلے میں، فارس کی شکست ناقابل یقین تھی، اس لیے مشرکین مکہ نے کہا تم یہ بات غلط کہتے ہو، جھوٹ ہے، آئندہ کبھی بھی وہ غالب نہیں ہو سکتے۔ لیکن صدیق اکبر صاحب ایمان، اللہ کے نبی کے ساتھی، رفیق یار غار، ان کو یقین تھا کہ قرآن کی پیشن گوئی ہو کر رہے گی کہ میں شرط لگاتا ہوں تم سے۔ حالانکہ شرط لگانا درست نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس وقت تک احکامات نہیں آئے تھے۔ جیسے غزوہ احد میں شراب پینا منع نہیں تھا، شراب پی کر جہاد میں گئے، احد میں شہید ہوئے، 5 ہجری میں خمار کے اور شراب کے پینے کی حرمت آئی۔ ایسے یہاں بھی اس وقت تک خمار اور جوا حرام نہیں تھا کیونکہ یہ مکی آیت ہے، اور جوا اور خمار اور شراب اور ان تمام چیزوں کی حرمت مدنی آیتوں میں ہے، اور وہاں اللہ نے واضح کیا کہ یہ سب شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان، ایسی گندگی ہے جو شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، تم ان سے اجتناب کرو۔ اس میں کیا کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خمر ہے، شراب، میسر، جوا، ازلام، پانسوں کے تیر ہے۔ یہ 500 کے تیر کیا ہوتے ہیں؟ کئی تیر ہوتے ہیں اور سب مل کے برابر پیسہ ڈال کے اونٹ ذبح کرتے ہیں، تیر کو اٹھاتے ہیں، لکھا ہے 9 تو حصے نہیں ملے گا، لکھا ہے 2 تو 2 حصہ ملے گا، لکھا ہے 1 تو 1 حصہ ملے گا، تو ان تیروں سے گوشت کی تقسیم کرتے تھے۔ یہ ازلام ہے، 500 کے تیر ہے، اللہ نے کہا یہ سب حرام۔ تو ان کی حرمت کیا بھائی؟ مدنی آیتوں میں آئی، اور یہ مکی آیت ہے، اس وقت تک حرام نہیں تھا۔ اس لیے صدیق اکبر نے کہا 10 اونٹ، پھر بعد میں تصحیح کے بعد فرمایا 100 اونٹ، 100 اونٹ کی شرطیں لگ گئی۔ لیکن جب ہجرت کا زمانہ شروع ہوا، صدیق اکبر جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو کافروں نے پکڑ لیا، کہا 100 اونٹ دیے بغیر جا نہیں سکتے، اور تم اگر جا بھی رہے ہو تو کسی کو اپنا ضامن بتاؤ، تمہارا کفیل کون ہے کہ تم جانے کے بعد ہم کس سے لیں گے؟ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کھڑا کر دیا، کہا یہ میرا بیٹا ہی دے گا۔ لیکن سن 2 ہجری میں بدر کے فوراً بعد رومی پھر غالب آ گئے اور الٹا 100 اونٹ ان لوگوں سے وصول کیا صدیق اکبر نے، اور 100 اونٹ جب لے کر نبی کے پاس آئے تو آپ نے کہا ہذا سحت، یہ تو جوا ہے۔ اگرچہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، لیکن نبی کی فطرت اللہ نے روز اول سے کیسے بنایا ہوگا؟ جیسے صدیق اکبر بارے میں آتا ہے شراب مکے میں ہر آدمی پیتا تھا، لیکن یار غار میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ صدیق ہیں یہ جو نبی کے ساتھی بنایا اللہ نے، تو جن کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے۔ شراب سے دودھ، ہمارے پاس ایک مسئلہ مشہور ہے، نان مون گروا کے چکنے چکنے پات، جو درخت آگے چل کر بڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کے پتے بچپن سے شروع ہی دن سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ جھاڑ بڑا اچھا ہونے والا ہے، تو جو بچہ ہونہار ہوتا ہے وہ شروع سے بڑا ذکی ہوتا ہے اور گندگیوں سے بہت دور رہتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کبھی جوا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ قمار کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن فطرت بولتی تھی آئندہ جو حرام ہونے والا ہے ادھر طبیعت کا میدان نہیں تھا، آپ نے کہا صدیق یہ تو سوچ ہے، گندگی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو خراب کر دو۔ صدیق اکبر نے 100 اونٹ اسی وقت خراب کر دی۔ لینا بھی نبی کے مشورے سے، خیرات کرنا بھی نبی کے مشورے سے، شرط کا لگانا، شرط میں اضافہ کرنا، تبدیلی بھی نبی کے مشورے سے، یہ یار غار۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ ان قریب چند برسوں جو مغلوب ہو گئے ہیں رومی پھر غالب آئیں گے۔ سیغلبون میں جو سین ہے ان قریب کے معنی میں آتی ہے، وہ من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ لوگ اپنے غلبہ کے بعد یعنی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے۔ ان قریب غالب ہوں گے تو کتنا دن لگے گا؟ کچھ مدت چاہیے۔ فما فی بضع سنین، فی کے معنی میں، اور بضع کے معنی چند، اور سنین کے معنی سال، سنتون کی جمع ہے سنین، چند سالوں میں۔ لیکن لفظ سنین جو آیا ہے یہ جمع کی وہ شکل ہے جس کا اطلاق کم سے کم 3 اور حد سے حد 9 پہ ہوتا ہے۔ اسی لفظ کو سمجھ کر آپ نے فرمایا کہ 3 سے 9 سال کے اندر اندر یہ مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی۔ تو 9 سال نہیں پورے ہوئے، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر کل 7 سال ہوئے، کیونکہ ہجرت سے پہلے 5 سال یہ آیت نازل ہوئی اور بعد کے 2 سال، 7 سال جب پورا ہونے کو ہوا تو یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان پیشن گوئی میں سے ایک۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا معاملہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ للہ الامر، امر کے معنی معاملہ اللہ کے لیے ہے، اس کو اڑ سکتے تھے، الامر للہ بھی آیا ہے، معاملہ اللہ کا ہے، لیکن یہاں للہ کو مقدم کر کے حصر کا معنی پیدا کیا، للہ الامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں معاملہ، یعنی فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، غلبہ اور مغلوبیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آئندہ کیا ہونے والا انقلاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم تعداد زیادہ پر غالب آئے گی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہتے مسلح پر بھاری پڑ جائیں گے اللہ کے ہاتھ میں، یہ کہا گیا للہ الامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کا، من قبل و من بعد، اس سے پہلے کے بھی اور اس کے بعد کے بھی، یعنی آئندہ بھی جو ہوں گے وہ بھی اور جو اب تک ہو چکے ہیں وہ بھی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ کی مشیت اور اللہ کا قانون کیا ہے، کثرت اور قلت پر فیصلہ نہیں ہوگا، مسلح اور نہتے پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کی مشیت پہ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کتنی جماعتیں ہیں جو بہت مختصر ہوتی ہیں لیکن بھاری پڑ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، یہ اللہ کا فیصلہ۔ یہاں اسی کا اشارہ کیا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پہلے کے معاملات اور بعد کے اگلے پچھلے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اب جو مغلوب ہو گئے تھے رومی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اب جو غالب ہوں گے رومی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اب جو آتش پرست غالب ہو گئے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اب جو آئندہ مغلوب ہوں گے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اب تک مشرکین مکہ فتح پاتے رہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور بدر میں شکست پائیں گے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ واضح کر دیا اللہ، للہ الامر من قبل و من بعد، اگلا پچھلا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے اللہ کی نصرت سے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یعنی جس دن کہ رومی غالب ہوں گے اس دن کیا ہوگا، يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، خوش ہوں گے ایمان والے، کس سے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور مسلمان خوش ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ غلبہ تو ہوگا رومیوں کو اور خوشی ہوگی مسلمانوں کو، تو کیوں ہوگی، تعلق خاطر کیا، نسبت کیا؟ آج دیکھیے آپ سارے عالم میں جب کوئی مسلمان ملک جو حقیقی مسلمان نہ ہو تب بھی اگر وہ کسی یہودی اور کسی عیسائی اور کسی مشرک کے مقابلے میں فتح پاتا ہے تو وہ ایک گناہ ضرور کا باعث بنتا ہے۔ اشتراک کی علت کیا ہے
کہ یہ جو مومن ہیں ان کا ایمان آخرت پر ہے، ان کا ایمان اللہ پر ہے. تو اب جس قوم کا ایمان آخرت پر ہوگا اگر وہ فتح پائے گی تو ہم کو خوشی ہوگی، اگر کہ اس کا پورا عقیدہ ہم سے متفق نہ ہو. یہی حال یہاں بھی ہوا کہ اہل کتاب کتاب تو مانتے تھے، وہی کے قائل تھے، اللہ کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، اسی لیے ان کے فتح میں یعنی رومیوں کے فتح میں مسلمانوں کو خوشی ہو رہی تھی. ایک وجہ تو یہ، ایک وجہ اور لکھا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے شرط لگا رکھی تھی اور اس شرط کے پورا نہ ہونے میں ان کو رنج ہوگا اور شرط کے پورا ہونے میں ان کو خوشی ہوگی. اور اللہ نے جب شرط کو پورا کر دیا، غلبہ ہو گیا رومیوں کو، تو مسلمانوں کو خوشی ہو گئی کہ ہمارے اسلام میں جو پیشن بتائی تھی پوری ہو گئی. تو خوشی کا دوسرا باعث یہ ہے. اور اس دن خوش ہوں گے، یفرحوا، خوش ہوں گے المؤمنون، ایمان والے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خوشی کسی اور چیز سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کی کوئی خوشی کا جو موقع آتا ہے یہ سب اللہ کی نصرت سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں. ینصر من یشاء، اللہ مدد چاہتے ہیں جس کی کر دیتے. اللہ کا ذمہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے طور پر خود لازم کر لیا ہے اور فرمایا ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے نصرت کرنا ایمان والوں کی. ہمیشہ نصرت کی شکل کچھ بھی ہو، شہادت مسلمان کی یہ بھی نصرت ہے کیونکہ مقام کیا ہے؟ شہادت کا مقام جنت ہے اور مومن وہی چاہتا ہے. تو جو مومن شہادت چاہتا ہے اس کو مل گئی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کی نصرت. رضائے الہی اصل ہے ایمان والوں کے لیے. تو اللہ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں. وہ العزیز الرحیم، دو صفتیں اللہ کی ہیں، ایک عزیز اور ایک الرحیم. عزیز کے معنی غالب، وہ جب غالب ہے تو اپنے فیصلے کو غلبہ عطا کرے گا، جس کو چاہے گا غالب کرے گا. اور الرحیم وہ رحم والا ہے، اسی شفقت کی بنیاد پر ایمان والوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے. اپنے ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمانا صفت رحیم ہے اور باغیوں کا سر کچلنا صفت عزیز یعنی غلبے کا اثر ہے. وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہو چکا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت سے 5 سال پہلے، اس میں کہا گیا تھا وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو اس وعدے پر سب کو یقین نہیں تھا، صرف ایمان والوں کو یقین تھا. جو مشرکین تھے ان کو یقین ہوتا تو شرط کیوں لگاتے؟ انہوں نے 100 اونٹ کی شرط قبول کر لیا، ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. لیکن ایمان والوں کا یقین اللہ پر تھا، وعد اللہ پر، کہ انہوں نے 100 اونٹ کی شرط لگایا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لا یخلف اللہ وعدہ، اپنے وعدے کو اللہ خلاف نہیں کرتے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شرافت اور کرامت اسی میں ہے کہ بندہ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو تم بھی اخلاق سنوارو، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارو. اور اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اپنے وعدے کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا کریم اور شریف آدمی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. العدۃ دین کا حضور ہے، وعدہ قرض ہے، وعدہ قرض. اور فرمایا الکریم اذا وعدہ وفا، کریم آدمی جو وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لہذا ہر شریف آدمی کو چاہیے کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثر لوگ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی اکثریت واقعات اس کو نہیں جانتی کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لوگوں کو جاننے کا وقت ہی نہیں ہے، ان کو جاننے کی فرصت ہی نہیں. اسی لیے اکثریت ہمیشہ فاسق رہی ہے، اکثریت ہمیشہ غیر مومن رہی. قرآن نے کئی مقام پہ کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے شاکر بندے بہت کم ہیں. وکثیر منهم فاسقون، ان میں سے فاسق لوگ زیادہ ہیں. یہاں فرمایا اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. زمین میں بسنے والے سارے انسان کی اکثریت کہا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ زیادہ جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں. بہت سے لوگ جو اللہ کے اس وعدے کو نہیں جانتے لیکن دنیا کی کچھ چیزوں کو زیادہ جانتے ہیں. کیا چیزیں جانتے ہیں وہ؟ دنیا میں کیسے کمایا جائے، دنیا کو کیسے استعمال کیا جائے، دنیا میں دولت عزت شہرت کیسے حاصل کی جائے، دنیا میں جائیداد اور اپنے لیے منصب اور عہدے کیسے تلاش کیے جائیں، اس کو خوب جانتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں وہ لوگ دنیا کی حیات کے اوپر کو. یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ ظاہرا. ظاہر کے معنی اوپر، باطنا نہیں کہا، ظاہرا کہا. اگر دنیا کو اچھی طرح جان لیتے باطنا بھی تو یہ سمجھ جاتے کہ دنیا کے ذریعے ہمیں آخرت کمانا ہے، دنیا کے ذریعے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، ہمیں مستقل نہیں رہنا ہے. یہ سب آتا باطنا جانتے مگر یہ ظاہرا جانتے. اس لیے دنیا کی شوکت عزت کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد سب چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. اور جن کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ ان چیزوں کا غلط استعمال کریں گے جو الٹا عذاب جان رہے ہیں. یہ ان کا جاننا. تو کافر اور مشرک اور بہت سے انسان یعلمون کا مصداق ہے، جانتے ہیں وہ دنیا کی حیات کے اوپر کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں. آج دنیا میں کتنے انسان ہیں جو دنیا میں ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا میں اچھی طرح سے اپنے لیے عہدہ تلاش کرنا، اس میں وہ بڑے ماہر ہیں. لیکن ان کا مقصد حیات کیا ہے وہ نہیں جانتے. کس نے بھیجا نہیں جانتے، کب تک رہیں گے نہیں جانتے، کہاں جائیں گے نہیں معلوم، کس چیز سے پیدا کیا گیا نہیں معلوم، کیوں پیدا کیا گیا نہیں معلوم. ان کو جو مقصد ہے حیات کا وہ نہیں معلوم. تو دنیا میں وہ بڑے ماہر ہیں، آخرت میں بڑے غافل ہیں. اللہ نے خود کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں اوپر دنیا کے جینے کو. وہم عن الاخرۃ هم غافلون، اور وہ لوگ آخرت کے بارے میں غافل ہیں. دیکھو دو ہم لگائے، وہم عن الاخرۃ هم غافلون. یہ لفظ ہم دو بار بیک وقت آنا تاکید کے لیے ہے کہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. اتنے غافل ہیں کہ مقصد حیات نہیں جانتے. آج آپ اکثریت سے پوچھ لو کہ آپ کے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ لو آپ کے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہیں گے دنیا کو ڈیولپ کرنا، دنیا کو ترقی دینا، دنیا میں ترقی اتنی کرنا کہ سب خوشحال ہو جائے. ان کا مقصد پورا ہو گیا. خوشحالی اور سب کے لیے دنیا میں راحت اور عزت اور سب کے لیے دنیا میں تعلیم جسے وہ کما سکیں، یہ ان کا مقصد. اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. حالانکہ یہ مقصد غفلت کی دلیل ہے. دنیا میں جنت آپ بنانا چاہیں تو نہیں بنتی، دنیا میں کوئی قیام چاہے مستقل تو نہیں ملتا، دنیا میں کوئی چاہے ہمیشہ کی تو نہیں ملتا. دنیا میں سب دور کی چیزیں کیوں؟ اپنے وجود کا تغیر، کہ ہم پہلے جوان تھے، ہماری جوانی کو ہم روکنے بڑھاپا نہ آ سکے، اتنا بھی کوئی انسان قادر نہیں ہے. تو اپنے حیات پر قادر نہیں ہے تو یہاں کی راحتوں پر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں واسطے کہا گیا کہ وہ غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہر کو، دنیا کی حیات کے ظاہر کو اوپر سے جانتے ہیں. حقیقت میں آخرت سے غافل ہیں. اور جو آخرت سے غافل ہو وہ دنیا کی حیات سے باطن واقف نہیں ہو سکا. وہ نہ سمجھ جاتا ہم خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں، کسی نے بھیجا ہے. ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں کسی چیز سے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا اس کا مقصد ہوگا. یہ ہے اصل باطن کو جاننا. اللہ نے ان کو دعوت فکر دی. اولم يتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ تفکر نہیں کرتے، کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے فی انفسہم، اپنی ذات میں.
سارے عالم میں غور و فکر کرنے کے واسطے وسائل چاہیے، دور کیوں؟ اپنی ذات میں غور و فکر کیا نہیں کرتے؟ اب سوچنا، دھیان دینا، کہاں؟ اپنے ذات میں۔ اولم یتفکروا، کیا وہ تفکر نہیں کرتے؟ فی انفسہم، اپنے ہی جی میں، انفس نفس کی جوان، اپنے جی میں کیسے کریں گے تفکر کہ ہم کہاں سے آئے، کس چیز سے پیدا کیا گیا، ہم خود پیدا ہو گئے یا کس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ کون ہے، کس مقصد سے پیدا کیا گیا، وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم کو جو غذائیں ملتی ہیں جن پہ ہماری حیات موقوف ہے، غذائیں کون نکلتا ہے، اس طرح سے اپنے بارے میں سوچنا ایک تفکر ہے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، دو لفظ آئے، اللہ نے زمین اور آسمان میں اور جو ان کے درمیان میں ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ساتھ کر پیدا کیا۔ جب زمین کے اندر آسمان کے اندر ہر چیز کو ٹھیک بنایا ہے تو پھر آپ کا وجود بغیر کسی مقصد کے کیسے بنا دے گا؟ زمین کی ہر چیز میں مقصد ہے، آسمان کی ہر تخلیق میں مقصد ہے، اور جو ان کے بیچ میں ان میں بھی ایک مقصد ہے، بالحق کے معنی ٹھیک ساتھ کر، یعنی بالکل نپا تلا بچا ہوا۔ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جانوروں کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ویسا بنایا۔ وہ اجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اجل مدت، مسمى متعین، مقررہ مدت۔ کوئی انسان کہے کہ ہماری مدت ہم کریں گے مقرر تو غلط، اس دنیا کی حیات ہم کریں گے مقرر تو غلط، زمین و آسمان کی وجود میں جو خوبیاں ہیں جو فوائد ہیں ان کی مدت ہم کریں گے مقرر تو غلط۔ اللہ نے مقرر کر دیا، سورج کب تک رہے گا، چاند کب تک رہے گا، زمین کب تک رہے گی، کواکب کب تک رہے گی، اللہ نے کر دیا، اور اس سے کوئی سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، اللہ کا وعدہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یہ علت ہے غفلت۔ وَإِنَّ، اور بے شک، كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے، لَكَافِرُونَ، البتہ منکر ہیں، رب سے ملاقات نہیں جانتے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے، یہیں بڑے ہوں گے، یہیں پلیں گے، سب یہی ہوگا، اپنے رب کی ملاقات کو انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے کون، اس کا ہم سے کیا مقصد ہے۔ آج بہت سے مسلمان بھی اس میں غافل ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہوگی، اور جب ملاقات ہوگی تو رب کے اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتا ہوگا اس کے لیے انعامات ہیں، جنت ہے دوہری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرے گا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دوہری جنت ہے اس کے لیے۔ اور جو غافل ہے وہ تو ملاقات کرنے کی تیاری نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو یاد ہوگی، دعائے خاتمہ بالخیر، یعنی میری موت ایمان پر ہو تاکہ اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ اس دن راضی ہوں، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخر وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ، اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ آخری حصے کو ہے، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے عمل میں سب سے اچھا عمل اس کو بنا جس کا میرا خاتمہ، وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور بہترین دن میرے دنوں میں سے اس دن کو بنا جس دن میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو تین باتیں سکھایا حضور نے اس دعا میں۔ یہ کیا ہے؟ جب اس دعا کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا یقین پختہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا جس میں میں اللہ سے ملاقات کروں گا، ایمان تازہ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوگا جس میں میری وفات ہونے والی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا ضرور وقت آئے گا کہ میرا عمل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو دن میں کوئی دن آخری دن ہوگا کہ ہماری سانس ختم ہو جائے گی، وہ دن اللہ سے ملاقات کا ہوگا۔ لیکن کافر آدمی اللہ کی ملاقات سے واقف نہیں ہوگا، اللہ کی ملاقات سے واقف نہیں، اس نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ اس کے لیے ایک دلیل پیش کیا اللہ نے۔ چلو مکے سے باہر نہیں گئے ہو، مکے میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ذرا ٹہل کے دیکھو، ملک شام جاؤ، ملک یمن جاؤ، راستے میں جو خندرات ہیں، بڑے بڑے مکانات، قوم سمود کے، قوم عاد کے، قوم لوط کی بستیوں کے خندرات، ذرا ان کو دیکھو تو ان کی طاقت کیسی تھی، ان کا انجام کیسا ہوا۔ دعوت فکر دیا اللہ نے، سیر کرو، دیکھو لفظوں کو۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ لم اگر داخل ہوتا ہے مضارع پہ تو معنی منفی، مضارع کے بجائے ماضی میں ہو جاتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس میں۔ کیا وہ لوگ نہیں چلے پھرے؟ کیا انہوں نے ملکوں کی سیر نہیں کی؟ کیا انہوں نے چل پھر کر نہیں دیکھا؟ یہ ترجمہ پاسٹ ٹینس کا ہو جائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ سیر نہیں کیے زمین میں؟ فینظروا، کہ بس وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا ان کا انجام جو ان سے پہلے گزرے۔ ان سے پہلے گزرے کون؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان تمام کا حال دیکھ لیتے۔ ملک شام جاتے ہوئے اردن سے قریب، فلسطین کے قریب بحر میت کو دیکھ لیتے، جو میت کا بحر میت کس کی علامت ہے؟ قوم لوط کی بستیوں کو لڑنے کی علامت دیکھ لیتے۔ کانو اشد منہم قوہ، وہ تھے زیادہ ان سے قوت میں، کانو تھے اشد زیادہ شدید، منہم ان مکے والوں کے مقابلے میں، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وآثاروا الارض، اور جوتا انہوں نے زمین کو، زمین کو خوب استعمال کیا، یا اثاروا، زمین کو خوب آباد کیا، نشانات کو چھوڑا، خوب برتا زمین کو، وعمروها اکثر مما عمروها، اور بسایا اس زمین کو ان کے بسانے سے زیادہ، یعنی مکے والے جتنا مکے میں زمین کو استعمال کر چکے ہیں زراعت میں، باغات میں، کھجوروں کے، ایسے ان سے زیادہ ان لوگوں نے زمینوں میں نشانات قائم کیے، بڑے بڑے پہاڑ تراشے، مکان بنائے، محلات بنائے، بڑے بڑے باغات بنائے، بڑے بڑے ان کی تفریح گاہیں بنائیں، ان تمام نے خوب زمین کو استعمال کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر، بینات معجزات لے کر آئے، جاءتهم آئے ان کے پاس، رسلهم ان کے رسول بالبينات دلائل لے کر آئے، اور ان تمام لوگوں نے رسولوں کے دلائل کو رد کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ قوم تباہ کر دی گئی۔ تو کیا اس تباہ کرنے میں اللہ نے ان پر ظلم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو فما كان الله ليظلمهم، بس نہیں ہے اللہ کہ ان پر ظلم کریں، بس نہیں ہے اللہ کہ ان پر ظلم کریں، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، اپنے آپ کا برا کرتے رہے، رسولوں کا انکار کر کے، اللہ کی ملاقات کا انکار کر کے، زمین پر اللہ کی بغاوت کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، وہ حقدار بن گئے اس کے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ اب انجام دو ہی ہوا، انجام کے معنی آخری دن کیا ہوگا؟ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برا کیا تھا، برا اساءوا جنہوں نے برا کیا تھا، کیا انجام ہوا؟ سوء، برا۔ السوء جو دوسرا آیا ہے یہ مفعول ہے، یعنی برائی کرنے والوں کا انجام ہوا برا، برا انجام ہوا۔ عاقبت انجام عقب سے بنا ہے، ایڑی پیچھے ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے رزلٹ نتیجے کو عاقبت کہتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا؟ جن لوگوں نے برا کیا تھا، الذین اساءوا جنہوں نے برا کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ السوء، برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، یعنی اس لیے برا انجام ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا یہ برا عمل تھا، اس پر ان کا انجام جو برا ہوا نتیجہ تھا۔ وکانوا بها یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیتوں کا استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ استہزاء
اردو میں ٹھٹھا کرنا، دل لگی کرنا، مذاق کرنا، اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیوں سے وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے. اس مذاق کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ سنا کر مکے والوں کو تنبیہ ہے کہ تم نے بھی اگر نبی کو اور نبی کی آیتوں کو جو اللہ نے بھیجی ہیں تم نے اگر مذاق کیا اور ٹھٹھا کیا تو تمہارا بھی انجام قوم عاد قوم سمود سے بدتر ہوگا اور تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. چنانچہ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ٹھٹھا کرنے والوں کو تہدید کر دیا، سب کے سب خاموش کر دیے گئے. اب یہاں پر رکوع مکمل ہوا اور بات ہماری پوری ہو گئی. اب آیت نمبر 11 سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں سے دلائل پیش کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ روم 21واں پارہ آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے. سورہ روم کا یہ دوسرا رکوع ہے اور پارے کا چوتھا رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے. تذکرہ چل رہا تھا یہ کہ جتنے انبیاء آئے، جب جب قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تو ان کا انجام برا ہوا. یہ تذکرہ پیچھے سے آ رہا ہے. جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، استہزاء کیا، ان کا انجام برا ہوا. اب یہاں سے اسی سے مربوط ہے جملہ کہ اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قدرت کو وہ نہیں سمجھتے. حالانکہ انسان کی ابتدا، جہاں سے انسان شروع ہوا، یہ ابتدا بھی اللہ کی دست قدرت سے ہوئی اور دوبارہ پھر اللہ ایسا پیدا کرنے پر قادر ہے. جتنے بھی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے وہ اسی لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد مٹیاں کھا گئی، آگ کھا گئی، زمین کے اجزاء میں انسان منتشر ہو گیا، اب دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی سوچ ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا بس دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. جو پہلی بار پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں. یہاں سے منظور ہو رہا ہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ فاعل ہے، یبدأ شروع کرتا ہے، بناتا ہے. الخلق مخلوق کو پہلی بار اسی نے بنانا شروع کیا. ثم پھر یعیدہ، اس کو دہرائے گا. جس طرح ایک بار تم مردہ تھے زندہ کیا، اب پھر تم جب مردہ ہو گئے پھر زندہ کرے گا. یہ ہے اعادہ، اس کو اعادہ کر دیں. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. کائنات میں ہم خود سے نہیں آئے، ہم خود سے یہاں پر نہیں تھے، ہماری غذائیں خود سے نہیں ملتی. ہم کو واپس جانا ہے اس ذات کی طرف جس نے ہم کو بھیجا ہے، کیونکہ وہیں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے واپس جانا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. لوٹنا کب بولتے ہیں؟ لوٹنے کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب آدمی جہاں سے آیا وہیں واپس جائے تو لوٹنا کہا جاتا ہے. انسان دنیا میں ہے، کہاں سے آیا؟ اس کو کس نے بھیجا؟ اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور پھر اللہ واپس بلائیں گے، اسی واسطے اس کو لوٹنا کہا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب وہاں پر جب لوٹ کر جائیں گے تو دو فیصلہ ہوگا، دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت. الساعۃ مانے قیامت. قیامت کیا چیز ہے؟ الساعۃ کے مانے وقت، گھڑی. جس دن قیامت قائم ہوگی یعنی جس دن قیامت کا وقت ہوگا. یبلس المجرمون، مجرم کی جمع مجرمون ہے. یبلسو مایوس ہو جائیں گے، آنس توڑ بیٹھیں گے. جتنے مجرم ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی آنس ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹ جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے کسی پر بھروسہ کیا تھا، وہ سامنے نہیں ہے، اور جو ذات سامنے ہے اس کی برائی نہیں کیا تھا، اسی لیے ان کی آنس ٹوٹ جائے گی. تو یبلسو آنس توڑ بیٹھیں گے مجرم. ولم یکن لهم من شرکاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے. شفعاء شفیع کی جمع ہے، شفعاء شفیع کی جمع ہے، اس کے معنی سفارش کرنے والا. جن جن کو وہ شریک سمجھتے رہے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. کائنات میں سجدہ گاہیں کتنی ہیں آپ گن سکتے؟ ان تمام سجدہ گاہوں کو جن جن کو لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں، تو ان کے کوئی شریک میں سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی. ولم یکن لهم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. صرف یہی نہیں کہ سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، الٹا یہ لوگ جن کی سفارش کی امید تھی، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو شریک مانتے تھے، اب ان کی سفارش کا بھی انکار کریں گے. وہم وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شرکا سے انکار کرنے والے. مشرک کہے گا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین. سورہ انعام میں آیت آ چکی. مشرک بھی کہے گا کہ اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے. تو یہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں اپنے شرکا سے انکار کر بیٹھیں گے، ان سے بھی متنفر ہو جائیں گے، ان سے باقی ہو جائیں گے. یہ گروہ کا یہ تذکرہ ہوا. دوسرا ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. دوسری بار جو لایا، پہلی بار آیا سفارشی نہیں ہوں گے. دوسری بار کیوں لایا گیا؟ کہ لوگ جب قیامت قائم ہوگی یومئذ، اس دن یتفرقون، متفرق ہوں گے. کچھ ایک گروہ بنا کر وفاداروں کے ساتھ جائیں گے اور کچھ لوگ غداروں کے ساتھ رہیں گے. یتفرقون کے معنی متفرق ہوں گے. متفرق اردو میں استعمال ہے. یتفرقون کے معنی الگ الگ ہوں گے، قسم قسم پر ہوں گے.
کچھ لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. کچھ کا حساب کمزور ہوگا کیونکہ گناہ بھی کیے ہوں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، خلط ملط کر رکھا ہوگا دونوں چیزوں کو، ان کا حساب کتاب ہوگا. کچھ ہیں جن کے پاس شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، چاہے جتنے اچھے عمل کرنے ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو متفرق ہوں گے، قسم قسم کے لوگ ہوں گے. تقسیم کیسے ہوگی؟ کائنات میں کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ کیا اتنے گروہ بنائے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، 2 گروہ، ایک مومن ایک کافر، بس. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، لیکن قیامت میں ان کی 2 گروہ بنائے جائیں گے، ایک مومن ایک کافر، ایک وفادار ایک غدار، ایک عمل صالح کرنے والے ایک خراب عمل کرنے والے، 2 گروہ بنائے جائیں گے. بالکل. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور بھلے کام کیے، فہم بس وہ لوگ ہوں گے فی روضہ، روضہ کے معنی باغات، روضہ چمن، رے واو صاد ہے، روضہ، روضہ کے معنی آتے ہیں چمن کے. یخبرون جہاں ان کی آؤ بھگت ہوگی. تو ایمان عمل صالح والے کہاں ہوں گے؟ چمنستان میں ہوں گے، روضے میں ہوں گے، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہوگی. یخبرون ہبرون سے بنا، جس کے معنی سرور اور خوشی کے آتے ہیں. جب انسان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ان کو اچھی نعمتیں پیش کی جاتی ہیں، خوشی کا موقع ملتا ہے تو وہ سرور شادمانی میں ہوتے ہیں. تو جنت کے باغوں میں یہ آؤ بھگت کی جائے گی، یعنی مسرور ہوں گے. یہ ترجمہ یخبرون کا، سب کے سب سرور میں ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی. یہ کون ہے؟ ایمان عمل صالح، 2 باتیں. ایک گروہ. دوسرا گروہ کس کا ہوگا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. لقاء معنی ملاقات، لقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات، پچھلے گھر کی ملاقات کو جھٹلایا. تو 3 جرم ہیں، ایک کفر، دوسرے آیتوں کی تکذیب، اور تیسرے آخرت کی ملاقات کا انکار. 3 جرم ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ، بس یہ لوگ عذاب میں ہوں گے. محضرون حاضر کیے ہوئے لائے جائیں گے، پکڑ کر لائے جائیں گے. محضرون مفعول ہے حضرہ حاضر سے. تو محضر کے معنی جس کو زبردستی حاضر کیا جائے، یعنی پکڑ کے لائے جائیں گے. یہ پکڑ کے لائے کیوں جائیں گے؟ پکڑے ہوئے کیوں آئیں گے؟ 3 جرم ہے. اللہ کے ذات اور صفات کا انکار، اس کا نام کفر ہے، اور آیتوں کی تکذیب، اور تیسری چیز ہے آخرت کی ملاقات کا انکار کرنا. 3 جرم ہوئے. ان تینوں جرموں کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر پکڑے لائے جائیں گے. تو کائنات میں چاہے جتنے گروہ بن جائیں، لیکن اللہ کے پاس یوم حساب میں کتنے گروہ ہوں گے؟ صرف 2 گروہ. ایک مومن، اس کا اپوزٹ کافر، ایک عمل صالح، اس کا مقابل آیتوں کی تکذیب، اور آخرت کا بھلا دینا. کتنے مسلمان اس وقت ہیں جو اپنے ملاقات آخرت کی جانتے ہیں کہ ہماری ملاقات آخرت میں ہونے والی ہے؟ ان کو غفلت چھائی ہوئی، ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہماری ایک منزل ہے جس دنیا میں ہم ہیں. ہمیں اس کے بعد، اس منزل کے بعد ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اللہ اس بندے سے ملاقات کرنے کو خوشی محسوس کرتے ہیں جب بندہ اللہ سے ملنے کے واسطے بیدار ہوتا ہے. یہاں اس کا تذکرہ کیا. اب 2 باتیں ثابت ہو گئی. ایک تو یہ ہو گئی کہ گروہ 2 ہی ہیں، مومن اور کافر. لہٰذا جو مومن سے زیادہ قریب ہے مومن میں شمار ہوگا، اور جو کفر میں زیادہ شمار ہے وہ کافر میں شمار کیا جائے گا. اس لیے مومن کے صفات اپنانا ضروری ہے. آدھے ایمان کے صفات، آدھے کفر کے صفات، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کو ماننا ہے، اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، تو کامل طریقے سے ماننا. ایک آیت کا انکار بھی ساری آیتوں کے انکار کے برابر ہے. اللہ رسول کا ایک حکم جان بوجھ کے ٹھکرا دینا سارے احکام ٹھکرانے کے برابر ہے. اس لیے فرمایا کہ اب 2 ہی گروہ ہوں گے. ایمان عمل صالح والے بڑے ہی چمنستان میں ہوں گے، آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، اور کفر اور تکذیب والے، ہماری ملاقات اور آخرت سے انکار کرنے والے عذاب میں پکڑے جائیں گے. سبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. ان 3 آیتوں میں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اللہ نے. 3 آیتیں اللہ کی تسبیح بیان کرو. فسبحان اللہ، بس بات ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ، اس میں ایک فعل پوشیدہ ہے. سبح اللہ سبحانا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، خوب تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا ہے. تسبیح جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو کیا مانے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کے ذات کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبیوں سے متصف ہے. جتنی خوبیاں ہیں ان تمام سے وہ متصف ہے، اور جتنی برائیاں ہیں ان تمام سے وہ منزہ کر رہا ہے. یہ ہے سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو. حین تمسون وحین تصبحون، جس وقت تم شام کرتے ہو. تمسون مسا کہتے ہیں شام کو، میم سین الف مسا. مسائی مدرسہ شام کے مدرسے کو کہا جاتا ہے، اور صباحی مدرسہ صبح کو کہا جاتا ہے. تو مسا اسی سے بنا. تمسون جس وقت تم شام کرتے ہو، اس سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز سب سے پہلے ذکر عصر کی نماز کا ہو رہا ہے. یہاں 5 نمازوں کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے قرآن کریم کی 5 نمازوں کا ذکر ہے تو یہی ہے، وہ یہی ذکر فرماتے تھے ان کے اوقات کے ساتھ. ان تمام میں سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ تمسونا، شام کے وقت. عصر کا مراد یہاں وقت. مسا کہتے ہیں دن غروب ہونے سے پہلے زوال کے بعد کا وقت. اس میں ظہر اور عصر دونوں ہے، لیکن کیونکہ ظہر کا ذکر الگ سے آ رہا ہے اس واسطے اس سے مراد صرف عصر لی گئی. تم عصر کی نماز کے موقع پر اللہ کی تسبیح بیان کرو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ یہاں 5 نمازوں کے اوقات اللہ نے بتا دیا ہے. تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، پوری نماز یہی ہے. نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ جتنے الفاظ پڑھتے ہیں سب پر غور کر لو. یا تو اللہ کی کبریائی ہوگی، اللہ کی پاکی ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ سے معافی ہوگی. یہ ہے اصل تسبیح. آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان سے شروع ہوتی ہے، تو تسبیح ہوگی. تسبیح بیان کر سبحانک اللہم وبحمدک، یہ تسبیح ہے شروع. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، بزرگی، ہدایت کی طلب ہے. اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھتے ہیں چاہے سجدے کی ہوں چاہے رکوع کی ہوں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں میں سبحان ہے، اللہ کی تسبیح. التحیات للہ، یہ اللہ کے لیے پاکیزہ کلمات ہیں، یہ اللہ کی تسبیح. تو پوری نماز میں آپ غور کر لیں، یا تو اپنے لیے معافی ہے یا اللہ کی تسبیح اور بڑائی کبریائی کا ذکر. تو اس کے لیے سب سے اہم وقت کیا بتایا؟ عصر کی نماز. تم سننا. اسی لیے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر آیا ہے حافظوا علی الصلوات.
والصلاة الوسطى. تمام نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز. اور اس سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اصل کی نماز مراد ہے، کیونکہ وہ وقت غفلت کا ہے، کاروبار کا، دنیا کی مشغولیت کا ہے. دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، سارے کام سمیٹنے کی شکل میں انسان ہوتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو یا کھیتی کرنے والا. سب چاہتے ہیں کہ اب شام ہو رہی جلدی کاروبار سمیٹو، غفلت ہو جاتی ہے. تو پہلا حکم دیا حینا تمسون، جس وقت تم شام کرو، وحینا تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرو. تصبحون صبح، اس مراد فجر کی نماز ہے. یہاں بھی تصویر بیان کرنا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہاں درمیان میں اللہ کی حمد آئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ تسبیح کیوں کی جائے، تسبیح کس کی جائے، تسبیح کا مقصد کیا ہے. تو درمیان میں اس کی علت کی خاطر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے. السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. زمین اور آسمان میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ. جتنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں سب حقیقت کس کی خوبی ہیں؟ اللہ. اس کی تفسیر سورہ فاتحہ میں آ چکی ہے. الحمدللہ میں یہاں اسی کو لٹ دیا وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے حمد. وہاں کیا کہا؟ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے. آپ تعریف کرتے ہیں سورج کی، تو سورج بنایا کس نے؟ اللہ نے. تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. آپ نے کہا چاند بہت خوبصورت ہے، تو چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو چاند کی خوبی سے خوبی اللہ کی ہوئی. آپ نے کسی حسین کی تعریف کیا، اس کو حسن کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کی تعریف ہوئی. آپ نے کہا بہت بہترین خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو ہوا کس نے بھیجا؟ اللہ نے. تعریف اللہ کی ہوئی. تو زمین اور آسمان میں کوئی کسی کی تعریف کرے، کیونکہ ہر خوبی کا پیدا کرنے والا وہ ہے، تعریف اسی کی طرف لوٹے گی. یہ یہاں کہا گیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی خوبی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ ریزن بیان کیا کہ ان کی نماز، ان کی تسبیح شام میں کیوں ہو، صبح میں کیوں ہو، اللہ بیان کیا. اللہ سمجھ آنے کے بعد فرمایا وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت. عشیًّا اور پچھلے وقت. عشی سے مراد کون سا لفظ ہے؟ عشی. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں یہاں عشی عشاء سے نہیں ہے. عشیًا یہاں پر مراد مغرب کا وقت ہے، اور اوپر جو تمسون آیا ہے اس سے مراد عصر کا وقت ہے. اور بعض یہ کہا ہے کہ عشیًا سے مراد مغرب کا وقت ہے اور تمسون سے مراد عصر کا وقت ہے. وحینا تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کے موقع پر نماز پڑھتے ہو. تظہرون ظہر سے، ظہر میں، ظہر کو ظہر کہتے کیوں ہے؟ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیچوں بیچ میں ہوتی ہے. اور ظہر کو جو اس کا نام ہے ٹھیک دوپہر ہوتا ہے، دن کا آدھا ادھر دن کا آدھا ادھر بیچوں بیچ ہوتا ہے، تو اس کو ظہر کہتے ہیں. تو تظہرون تظہرون جس کے معنی آتے ہیں جب ٹھیک دوپہر ہو اس موقع پر تم جو نماز پڑھتے ہو جس کا نام ظہر. تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، صبح کی نماز، مغرب کی نماز، 4 نمازیں آ گئی. اب بچی 5ویں نماز جس کا نام عشاء ہے. اگر یہاں عشیًا سے عشاء مراد نہیں ہے تو دوسری آیت لاتے ہیں من بعد صلاۃ العشاء، سورہ نور 18 میں آ چکا ہے. من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. اس معلوم میں ہوا کہ 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے. البتہ اس کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور ان کے پاس اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے نماز کا اول وقت ایک دن سکھایا اور نماز کا آخری وقت انتہائی وقت ایک دن سکھایا، اور ہمارا کہ ان دونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا. تو جبریل نے خود آ کر نبی کو نماز کے اوقات بتائے، نماز کو پڑھ کے بتایا اول وقت میں اور آخری وقت میں، ان کے بیچ کا وقت نماز کے لیے. تو یہ تصویر یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، تصویر کا ذکر ہے. تو ہر تصویر داخل ہے، کسی قسم کی تصویر ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر. جب ہر قسم کی تصویر شامل ہے تو تسبیحات میں سب سے عمدہ اور سب سے عمدہ ذکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اس لیے تمام تسبیحات میں نماز بھی داخل ہے، کیونکہ نماز تسبیحات کا اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے. اب اللہ کی شان میں اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ بتا دو کائنات میں کوئی ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں. نمبر 1، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے وہ زندے کو مردے سے. ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد. وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اس ایک آیت میں تمثیل اور جو ہے تشبیہ بھی ہے اور اس میں علت بھی ہے. کیا فرمایا؟ یخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مردہ سے زندہ کیسے نکالتا ہے؟ انڈا مردہ ہے مگر اس سے جب مرغی کا بچہ نکلتا ہے تو وہ زندہ نکلتا ہے. تو مردے سے زندہ نکالنا یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. نطفے سے انسان بنانا اللہ کی شان ہے. گٹھلی سے درخت کو بنانا یہ اللہ کی شان ہے. کائنات میں کوئی دعویٰ دار نہیں ہے کہ وہ مرغی کے انڈے سے مرغی بنا سکتا ہے. کائنات میں یہ سب اللہ کی کرشمے ہیں. اس لیے فرمایا یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے. یخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، یعنی انڈے کو نکالتا ہے مرغی سے، اور نطفے سے نکالتا ہے انسان کو، انسان سے نکالتا ہے نطفے کو. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مردے کو زندے سے نکالنا یہ اللہ کی شان ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ مردے کو زندہ بھی کرنے پر قادر ہے اور زندے کو مردہ کرنے پر قادر ہے. جب مردے سے زندے کو نکالتا ہے تو مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ایسا تمثیل ہے. زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے. جب مردے سے ایک جز کو زندہ کر کے نکالتا ہے تو پورے مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تشبیہ ہے. اس لیے آگے فرمایا ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد پانی برسا کر زندہ کر دیتے. تو یہ مقام پہ تفصیل آ چکی ہے. اس واسطے یہاں سے اشارہ ہے اس کی طرف. مثلا بارش، تم کبھی دیکھتے ہو بارش نہ ہونے سے زمین خشک پڑی ہے، اس میں قوت نمو نہیں، کوئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین بالکل مردہ ہے، اس میں جان ہی نہیں. لیکن جب اس پر آب حیات برستا ہے تو جہاں دیکھو وہاں موسم ہے گھاس ہی گھاس نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے. پانی کو برسا کر اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو زمین کے اندر سے جو مردے زندہ تھے پہلے ان کو پھر زندہ کرنا کیا مشکل. اس لیے آگے فرمایا وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس طرح سے ہم نے مردے کو زندہ نکالا ہے اور زندے سے مردہ نکالا ہے اور مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کیا ہے، ٹھیک ایسے ہی تم کو زمین سے نکالا جائے گا. تخرجون، زمین سے نہیں کہا بس تم بھی نکالے جاؤ گے. مچھلی کے پیٹ میں ہو یا دریا میں ڈال دیے گئے ہو، مچھلی نے کھا لیا ہے، جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، اڑا کر پھینک دیا گیا ہے. اس وجہ نہیں کہا کہ تم نکالے جاؤ گے زمین سے، نکالے جاؤ گے تم کہاں بھی. وکذالک تخرجون، تم کو اسی طرح نکالا جائے گا، تم نکالے جاؤ گے. یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے. کائنات میں بلا شرکت غیر آج کوئی دعویدار نہیں ہے کہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کرنا اس کی طاقت ہے. مردہ زمین کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات ہے. یہ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے.
یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں تو تسبیح کے لائق اسی وہی ہیں. جب تک ہماری حیات ہے انہی کے حکم سے ہے, جب حیات ختم ہوگی تو اسی کے حکم سے ہوگی. اس لیے جب تک حیات ہے صبح شام اللہ کی تسبیح کریں. ان پانچوں اوقات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے, جو 5 نمازیں خاص طور سے. تو اصل نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد. ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز رکوع سجدے کا نام ہے. اصل لوگ دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں, ان کو دیکھو ان کو دیکھو. اللہ نے قرآن کریم میں نماز کی علت کو بیان کیا ہے کئی آیتوں میں. اس میں سے ایک آیت سناتا ہوں میں آپ کو. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اب جو تسبیح ہے رکوع اور سجدے کی, اس میں اصل علت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. تسبیح جو ہم سجدے میں کریں تو اللہ کی بلندی کا اظہار, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ زبان سے جب کہیں گے تو یاد ہے. کیونکہ زبان سے کہنے والا اگر غافل نہیں ہے تو زبان جب چلتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہذیان میں ہے اور بغیر دل کو مائل کیے ہوئے کچھ کر رہا ہے, جیسے آج کے نمازوں میں لوگ جاتے رہتے, کھڑے رہتے, ان کو دیکھتے رہتے, جو پڑھنا ہے پڑھ دیتے, بالوں سے کھڑے رہ جاتے. تو اصل جو نماز کا مقصد ہے وہ اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے, اور یہ تسبیحات سے قائم ہوتا ہے. پوری نماز جب تک ہم نماز میں ہیں اللہ کے سامنے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز اللہ کو یاد جاتی ہے. جب تک نمازوں میں اللہ کی یاد غالب نہ ہو تب تک نماز ہماری بے جان حرکت ہے. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. پورے اہتمام کا مطلب یہ ہے, آپ لفظوں پر غور کریں, سوچیں. نماز میں ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, ادب سے کریں. اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نمازوں میں بے ڈھنگ کے طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ ان کے بال صحیح ہوتے, نہ ان کا کپڑا صحیح ہوتا, نہ وہ آستین گراتے. یہ دماغ میں رہتا ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, کہیں میں گستاخی میں شمار کر لیا جاؤں. اللہ کے سامنے میرے پاؤں کیسے ہیں, میرا جسم کیسا ہے, میرا ہاتھ کیسا ہے, میری توجہ کیسی ہے. اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میری توجہ دائیں بائیں ہے تو نماز میں جو تسبیح ہے اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے وہ فوت ہو گئی, اصل نماز ختم ہو گئی. اس لیے اصل نماز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس دھن میں کھڑے ہوں کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور مالک کم سے کم مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا, ادب کے ساتھ جھکنا, ادب کے ساتھ قائم ہونا. پوری نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ایک حدیث سنا کر بات پوری کروں گا, صرف ایک حدیث, بہت ہو چکا ہے. حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث آپ بھی بار بار سنائیے. بخاری میں ایک واقعہ ہے. صحابہ کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, کچھ سنا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں اور نبی کی محفل میں شریک ہو جائیں گے. انہوں نے نماز کو پڑھ کر آ کر نماز میں فراغت کے بعد شرکت کی محفل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز میں جلدی جلدی کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا, جاؤ تم نے نماز پھر سے پڑھو, نماز نہیں پڑھی تم نے. قوم فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جا کے پھر سے نماز پڑھو. سوچو, ہم سے زیادہ تیز نماز صحابہ نے نہیں پڑھا ہوگا, لیکن پھر بھی حضور پاک نے کہا جاؤ پھر سے پڑھو. چلے گئے پڑھنے. پڑھ کے آنے کے بعد جب پھر بیٹھے محفل میں تو آپ نے پھر وہی کہا, قوم کھڑے ہو جاؤ, فصلی جا کے نماز پڑھو, فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. 2 نماز پڑھا. پھر جب آ کے بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد تو پھر آپ نے کہا تیسری بار, قوم فصلی فإنک لم تصلی. وہ 1 بار 2 بار 3 بار نماز پڑھا. انہوں نے ایک نماز کو 3 بار پڑھا اور تینوں بار حضور کے حکم سے پڑھا. چوتھی بار جب حضور نے کہا پھر سے جا کے پڑھو تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں معذور ہوں, مجھے جیسی آتی تھی میں ویسی پڑھ لیا ہوں, اب میں اس سے اچھی پڑھنے پر قادر نہیں ہوں, مجھے آپ سکھا دیجیے. علمنی یا رسول اللہ, مجھ کو سکھا دیجیے کہ میں کیسی پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا. اس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو جن پہ ہم آج لڑ رہے ہیں, ان میں سے ایک بات ہی نہیں. جتنے مسائل پر ہم جھگڑا کر رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جو حضور نے دہرایا تھا. کیوں دہرایا تھا؟ صرف ایک وجہ سے, اب وہ یہ تھی کہ ان کی نماز میں اطمینان نہیں تھا, جلد بازی تھی, بس ایک ہی چیز. حضور نے کہا جب تم کھڑے ہو تو رکوع میں نہ جاؤ حتی تطمئن قائما, جب تک اطمینان سے کھڑے نہ ہو جاؤ. اور جب تم رکوع میں جاؤ تو رکوع سے نہ اٹھو جب تک کہ تمہارا رکوع اطمینان سے ادا ہو جائے, حتی تطمئن راکعا. اور جب تم رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو سجدے میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اطمینان سے قوما نہ کر لو. جب تم سجدے سے اٹھو تو دوبارہ سجدے کو نہ جاؤ جب تک تم اچھی طرح بیٹھ نہ جاؤ, حتی تطمئن ساجدا حتی تطمئن جالسا. ایک لفظ یاد رکھو, تطمئن تطمئن. ہر رکوع میں کیا ہے؟ تطمئن. اطمینان کی کمی دیکھ کر حضور نے نماز کو 3 مرتبہ پڑھایا. آج ہماری نماز کتنی جلدی جلدی ہوتی ہے, کیسے الفاظ ادا کرتے ہیں. اگر رسول اللہ ہمارے سامنے ہوں تو ہماری نماز روز کی پھر سے پڑھائی جائے گی. تو بھیا پھر سے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نماز ادا تو ہو گئی لیکن مقبول نہیں ہوگی, اللہ کو پسند نہیں آئے گی. درزی نے کپڑا سل دیا تو کپڑا آپ کو پسند نہیں آیا تو کیا کرتے ہیں, وہ پھینک کے مار دیتے. کپڑا سل گیا لیکن پسند نہیں آیا تو پھینک کے مار دیتے. جو نماز اللہ کو پسند نہیں آئے گی وہ پھینک کے مار دی جائے گی. تو نماز تو ہماری ہو رہی ہے لیکن نماز کو پسند نہ. اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے فقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن. یہ بخاری کی روایت ہے. تمہیں جو بھی قرآن میں سے یاد ہو آسانی سے پڑھ لو. اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن اس کا پڑھنا فرض نہیں ہے, بلکہ پورے قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. البتہ وانی کو ترک کرنے کی بنا پر نماز ناقص ہوگی. تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھنا فرض یا ایک آیت ہو جو برابر ہو 3 آیتوں کی. تو نماز میں اہم چیز کیا ہے؟ اطمینان. اطمینان سے اپنے مالک کی تسبیح ہو, یہ یہاں مراد ہے. تب جا کے بندے کو احساس ہوگا کہ اس یاد میں ہمیں اللہ کی یاد کس طرح کرنی چاہیے. یہ تفسیر ہے اس کی. تو پورے آیتوں کا حاصل کیا نکلا؟ جس طرح سے اللہ نے تخلیق میں ابتدا کی ہے دوبارہ یاد بھی کریں گے, انہیں کے پاس اپنا کر جانا ہے. اور جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے جتنے شرکا ہیں ایک شریک بھی ان کا سفارش کرنے کے حق میں نہیں ہوگا, اور بلکہ یہ لوگ خود اپنے شرکا سے منکر ہو جائیں گے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ متفرق ہو جائیں گے. تو ایمان عمل صالح کرنے والے ہیں ایک چمنستان میں ہوں گے جن کی آوبھگت کی جائے گی, اور جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں, وہ عذاب میں پکڑ کے لائے جائیں گے. بس اللہ کی تسبیح ہے, اس وقت تم شام کرو, اس وقت تم صبح کرو, اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور پچھلے اوقات میں. اور ٹھیک دوپہر میں وہ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے اور زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد. ایسے ہی تم برآمد کیے جاؤ گے. تم کو اللہ کی قدرت پر شک کرنے کے بجائے اس کا یقین کرنا چاہیے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. الحمدللہ رکوع تمام ہوا. آیت نمبر 20 سے پڑھنا شروع ہوا.